بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کے چینی کا صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو ہر وہ شے عطا فرمائے گا جو اللہ کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں اللہ کے کن فیکون کے فیصلے ہو جائیں، آپ کی مرادیں، آپ کی حاجتیں، آپ کی منتیں پوری ہو جائیں، تو آج ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج تک آپ نے چینی پر جتنے بھی اعمال کیے وہ ایک طرف، لیکن جو آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں نا، یہ منتی یعنی کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے تو نیت کر کے بیٹھے کہ یا اللہ مجھے روزگار مل جائے تو میں یہ چینی کا صدقہ کروں گا۔ آج نیت کر کے بیٹھے کہ میں بے اولاد ہوں، اولاد مل جائے تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں چینی کا صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک مٹھی چینی کا صدقہ کرنے سے اللہ، اللہ کے فرشتے، اللہ کی نیک مخلوق آپ کے حق میں دعائیں کرنے میں مشغول ہو جاتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کے حق میں بہتر فیصلے فرما۔ اور جب اللہ کی مخلوق آپ کے حق میں بہتر فیصلوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کرتی ہے نا، تو اللہ آپ کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو، ہر مصیبت کو، ہر تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس عمل کو کرے گا۔ آپ نے یوٹیوب پر بہت سے اعمال دیکھے ہوں گے جو چینی پر پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج چینی پر یہ عمل ایک خاص راز ہے جسے آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جسے ہر مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے تانے سن سن کے تھک چکا ہے، اولاد ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر رکھا ہے، آپ سے قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی، آپ سالوں سے لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، لوگوں کی گالیاں تک سنتے ہیں، آج ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کسی جوان بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، نیت کر کے دیکھیں، انشاءاللہ مناسب رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ کی نافرمان، ضدی، بگڑی ہوئی اولاد ہے، ماں باپ اولاد کے روشن نصیب کے لیے بگڑی ہوئی نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو ایک بار چینی پر یہ خاص عمل کر کے دیکھیں۔ اگر میں آپ کو آج جمعۃ المبارک کے دن جو عمل نماز عصر کے بعد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر اس کی تاثیر، طاقت، اس کے فیوز و برکات، اس کے معجزات، اس کے کمالات، اس کے فوائد گنوانا شروع کروں نا تو ویڈیو بے حد لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ یہ عمل آپ کو فقیروں سے بادشاہ بنا دے گا، آپ کی غربت کو، آپ کی تنگ دستی کو ختم فرما دے گا۔ اور یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ بڑے بڑے بزرگان دین کا اپنایا ہوا، ان کا آزمایا ہوا ایک ایسا مستند، ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد اللہ نے انہیں ولایت جیسا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، آپ کے گھر میں کھلا راشن آ جائے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش آ جائے، آپ کی جوان بیٹیوں کے بہتر نصیب ہو جائیں، آپ کے شوہر اولاد آپ کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائیں، تو آج چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ بہت سے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جمعے کے دن سے بہت سے اعمال بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل ہے، جسے جمعے کے دن لازمی کرنا چاہیے۔ تو آج میں سینے کا وہ راز آپ کے حوالے کروں گا کہ اگر آپ جمعے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر نماز عصر کے بعد ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، تو چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا، کیونکہ جمعے کا دن آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن تمام انسان کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جمعے کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے، جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بتایا ہے کہ یہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اس طاقتور، مستحکم اور
मुजरब अमल को बताए गए तरीके से मुट्ठी भर चीनी पर पढ़ा जाता है तो दुनिया आपकी कामयाबी को देखती है। लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना रिस्क, दौलत, कामयाबी कहाँ से आ रही है। मैं कहता हूं कि आपने आज तक जो भी अमाल किए वो अपनी मर्जी से किए हैं। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये खास अमल मेरे कहने पर करें। सिर्फ एक बार मेरे कहने पर कर लें, फिर आप खुद ही ये अमल करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना पुरअसर अमल है कि इसे पढ़ने के बाद कई महीनों और घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। आप इस अमल को सुबह करते हैं तो शाम तक आपके हक में बेहतर फैसले होना शुरू हो जाते हैं। यानी आपके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, आपके बंदे कार होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप रात को ये अमल करते हैं तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। जुम्मे के दिन आप इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है, लेकिन जो खास वक्त है वो नमाज असर के बाद का वक्त है। ये इस अमल की कामयाबी का पहला राज है। अब इस अमल की कामयाबी के जो 2 राज मजीद है वो मैं आपको आगे वीडियो में चलकर बताऊंगा। इससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? जुम्मतुल मुबारक के दिन आप इस अमल को करेंगे। औरतें खास आयाम में इस अमल को नहीं कर सकती। खास आयाम से फारिग होकर आप किसी भी जुम्मतुल मुबारक के दिन इस अमल को कर सकती हैं। एक मुट्ठी चीनी अपने घर से लेकर बैठना है। एक मुट्ठी चीनी अपने घर के राशन से निकालकर सीधे हाथ की हथेली पर रखकर किबला की तरफ मुंह करते हुए मुसल्ले पर बैठना है। और कोशिश ये करनी है कि जहां आप ये नमाज पढ़ रहे हैं, यानी जहां आप इस अमल को करने बैठ रहे हैं, वो जगह पाक साफ होनी चाहिए। यानी आपके दिल में किसी भी तरह का शक व शुबा ना हो कि मेरे कपड़े साफ हैं या नहीं, ये जगह साफ है या नहीं। प्यारे भाइयों, ये काम अमाल हैं। ये अल्लाह वालों के वो आजमूदा और मुजर्रब अमाल हैं जिनसे अल्लाह ने बड़े बड़े मरातिब, बड़ी बड़ी कामयाबियां अता फरमाई, बड़ी बड़ी मन्नतें पूरी फरमाई। इसलिए मेरे भाइयों, इन छोटी छोटी बातों का खास ख्याल करो, फिर वज़ाइफ देखो कैसे आपकी तकदीर बदल देते हैं। किबले की तरफ मुंह करते हुए बावजू मुसल्ला पर बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। पढ़ना आपने सिर्फ 3 बार है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ता है, किसी मकसद के लिए पढ़ता है, किसी हाजत के लिए पढ़ता है, किसी मुराद के लिए पढ़ता है। लेकिन आज जो तरीक़ाकार है वो ये ख़ास होने वाला है कि आप मन्नत, जिस तरह इंसान कहता है कि अगर ये अल्लाह मेरी ये हाजत, ये दुआ पूरी हो जाती है तो मैं ये करूँगा, इसी तरह आज आपने नीयत इस तरीके से करनी है कि या रहमान राहिमीन, मैं बेरोज़गार हुई, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन एक मुट्ठी चीनी पर यह ख़ास वजीफ़ा करने के बाद मुझे नौकरी अता फरमा, यानी मेरा रोज़गार खोल दे, मेरे रिस्क में वुसअत अता फरमा। अगर मुझे नौकरी मिल जाती है तो मैं रोज़ाना 1 चम्मच चीनी कीड़े मकोड़े हशरात को डालूंगा। ये है वो राज जो आज तक हमें बताया ही नहीं जाता। ये है वो मन्नतें, मुरादें जिन्हें पढ़ने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी को देखेगी। और वो लोग जो आपकी गुर्बत इस तरीके से नीयत करें। इसी तरह अगर आप मकरूज़ हैं तो नियत करें कि या अल्लाह मेरे करोड़ों का कर्ज उतर जाए, मैं रोज़ाना 1 चम्मच चीनी कीड़े मकोड़े हशरात को डालूंगा सदक़े की नीयत से। इस तरह आप जिस मकसद की नीयत करके बैठेंगे वो मकसद 100% गारंटी के साथ पूरा होकर रहता है। अब मैंने आपको तफसीलन ये बात बताने की कोशिश की है। आप हर मकसद के लिए ऐसे नीयत करें। अब नीयत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफ़े का आगाज़ करें। देखिए, तावुज़ व तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। अब आपने एक मुट्ठी चीनी पर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाहुस समद का वजीफ़ा है। अल्लाहुस समद ये अल्लाह का इस्म आज़म भी है, अल्लाह का नाम मुबारक भी है, कुरान मजीद की आयत मुबारका भी है। जब आप अल्लाहुस समद को पढ़ना शुरू करते हैं तो अल्लाह को अल्लाह की बेनियाजी से पुकारते हैं। वो इतना बेनियाज है कि जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है ना ही अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है।
آج مٹھی بھر چینی پر بتائے گئی طریقے سے نیت کرنے کے بعد اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو دل ہی دل میں رکھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کریں۔ کوشش کریں کہ جمعے کے دن اس عمل کو نماز عصر کے بعد پڑھیں، اور دوسرا راز یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو خلوت میں یعنی تنہائی میں پڑھیں۔ جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے کسی سے کوئی بات نہ کریں اور دل ہی دل میں صرف اپنے مقصد کے لیے اللہ کو پکارتے رہیں۔ اب آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 70 بار پڑھنا ہے، یعنی 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو 70 بار پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ چینی پر 70 حاجتیں، 70 مرادیں ایسی جو ناممکن ہیں، نیت کر کے بیٹھو، اللہ آپ کے حق میں کن کا فیصلہ فرمائے گا۔ اور جب اللہ کی ذات کن فیکون فرماتی ہے تو پھر آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جاتی ہے، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بند بار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے لیے وہاں سے آسانیاں فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اللہ الصمد کے بعد فوراً دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک اور صفاتی نام کا پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد سے آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات ہو جائے گی، یعنی غربت و تنگ دستی سے نجات کے لیے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ پر اپنا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد شرابی ہو چکی ہے، جان ہو چکی ہے، آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، آپ کا شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کے حق کی ادائیگی نہیں کرتا، آپ نیت کریں کہ اے میرے مالک مولا یا ارحم الراحمین، میں ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ اگر یہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے، فرمانبردار ہو جاتا ہے، طلاق کی نوبت سے جان چھوٹ جاتی ہے، اگر میرا یہاں پر رشتہ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، یا یہ بندہ میرے نقش قدم پر چلتا ہے، تو میں روزانہ 1 چمچ چینی کا صدقہ کروں گی کیڑے مکوڑے حشرات کو۔ اسی طرح نیت کرتے ہوئے یا ودودو کو پڑھنا شروع کریں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ جمعے کے دن جو خاص راز میں آپ کو دے رہا ہوں، اسے پڑھنے والا پہلے تو خوش نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ ہر کسی کو یہ خاص اعمال پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اگر آج آپ کو یہ توفیق ہو رہی ہے تو آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائمز، 33 بار۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں کرنی، جو طریقہ کار، جو ترتیب، جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح پڑھتے چلے جائیں۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے تو تصویر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر یا ودودو پڑھ کے پھونک مار دیں۔ تصویر نہیں موجود تو موبائل پر کھول لیں۔ اگر موبائل پر بھی نہیں موجود پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کا نام لے کے تصور میں اس کے دل پر پھونک ماریں گے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ اس کے دل میں ایسی تڑپنے والی محبت پیدا فرمائے گا، چاہے وہ ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، باس ہے، کولیگ ہے، کوئی بھی دنیا کا طاقتور دشمن ہے، تو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کے سامنے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اکثر تائی، چچا، ماما، پھپھی، خالہ شادی بیاہ کی تقریب کے بعد ناراض ہو جاتی ہیں، پھر کئی دن منانا پڑتا ہے۔ کسی کی منت سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ یا ودودو پڑھ کے بس پھونک مار دیں، وہ بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا اور آپ سے تمام کی تمام ناراضگی کو ختم کرے گا۔ اب یا ودودو تک میں نے آپ کو ایک مٹھی چینی پر نیت کرنے کا طریقہ اور اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے بتایا۔ اب میں آپ کو ایک ایسی قرآنی سورت کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے، لیکن اس کے فیوز و برکات اتنے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس سورت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کے رزق پر، آپ کی نسل پر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، حسد کے اثرات ہیں، شریروں کا شر ہے، حتیٰ کہ آپ پر آنے والے مسائل جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سورت مبارکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر سے نوازیں گے۔ یہ قرآن مجید کی سورت الکوثر ہے اور الحمدللہ یہ سورت مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مٹھی چینی پر سورت کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت سنت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔ یہ سورت کوثر ہے اور اسے پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کریں
روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانیں، انشاءاللہ سورت کوثر پڑھتے ہی اللہ آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے گا، اور اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اور اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورت کوثر شریف کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کے چینی پر پھونک مارنی ہے، لیکن آپ نے سورت کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت کوثر پڑھ کے چینی پر پھونک مارتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دیکھیے روزانہ کون 1 مکمل قرآن مجید پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے آسانی فرمائی، ہمارے لیے اللہ نے ہر قدم پر آسانی فرمائی، لیکن ہم پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے سامنے تب جھکتے ہیں جب ہم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو بھی 3 بار پڑھ کے آپ کا وظیفہ مکمل، پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب عمل مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلے ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا پورا نام اور اپنا مقصد لکھنا ہے، کیونکہ اگر تو آپ نے رزق اور دولت کے لیے کیا ہے تو اپنے نام کے ساتھ لکھیں کہ میں نے رزق اور دولت کے لیے کیا ہے، قرض کے لیے کیا ہے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے کیا ہے، اور اگر آپ نے کسی کو قابو کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے کیا ہے، ساس، بہو، شوہر، بیوی جو بھی ہے اس کا نام اور اپنا مقصد بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے، تاکہ جمعے کے دن جب اجتماعی دعا کی جائے گی اس میں آپ کے مقصد کے ساتھ آپ کا نام لے کر دعا کی جائے۔ یہ ہے تیسرا راز۔ اب آپ نے عمل کو مکمل کرنے کے بعد چینی کا کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینی پر یہ اعمال مکمل کرنے کے بعد چینی پر پھونک مارنی ہے، اور چینی کو چرند پرند کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈال دینا ہے، چاہے تو کسی درخت کے سائے میں، چاہے تو قبرستان میں پھینک دیں، چاہے تو سب سے آسان حل یہ ہے کہ اپنی چھت پر ڈالیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ جب آپ اپنی چھت پر کیڑے مکوڑے حشرات کو یہ چینی ڈالیں گے، کیڑے مکوڑے حشرات جب یہ چینی کھا جائیں گے، صدقہ کی نیت سے دینی ہے، اور چینی پھلانے کے بعد واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا، اور جیسے ہی آپ کی انشاءاللہ جمعے کے دن یہ عمل کرتے ہیں، ہفتے کا دن چڑھنے سے پہلے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ نے جس محنت سماجت یا حاجت کے لیے اس عمل کو کیا ہے یہ پورا ہو گیا ہے، یا اس میں آسانیاں ہو گئی ہیں، یا اس میں آپ کو کامیابی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ 1 چمچ چینی اس جگہ پر ڈالنی ہے جہاں آپ نے پہلے دن یہ چینی ڈالی تھی۔ جب آپ روزانہ 1 چمچ چینی کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈالنا شروع کریں گے، پھر دیکھیں کہ آپ کی کئی ایسی حاجتیں جو آج تک پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ 1 چمچ چینی کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈالنے سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جب تک آپ کی زندگی ہے، کوشش کریں کہ یہ 1 چمچ چینی ڈالتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ وہ منت ہے، یہ وہ مراد ہے، یہ وہ عمل ہے جسے آج تک لوگوں نے بتانا پسند ہی نہیں کیا۔ پیارے بھائیو، ایک بار اس عمل کو آپ نے میرے کہنے پر کرنا اور محسوس کرنا ہے کہ آپ کو کتنی کامیابیاں، کتنا سکون، کتنا اطمینان، کتنی رحمتیں، برکتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی طرح کی کوئی سمجھ نہ آئے، آپ سوال کریں کامنٹ سیکشن میں آپ کو فوراً طور پر جواب دوں گا۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ خاص راہ جاننے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو ایک بار لائک کریں
اور کم از کم 3 افراد تک شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی ضرورت مند نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ آپ کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرمائے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔